السلام علیکم. آج 14 ستمبر ہے. انکٹ کے ڈیلی ڈوز کے ساتھ میں ہوں گل رانا. پچھلے 24 گھنٹے کے اہم موضوع ہیں: کیا صدر پاکستان کے خط نے الیکشن کا معاملہ مزید پیچیدہ بنا دیا ہے یا یہ معاملہ سلجھ جائے گا؟ خبر کی جانب بڑھتے ہیں. ایک جانب صدر عارف الوی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا جس میں عام انتخابات کے لیے 9 نومبر کی تجویز دے دی. دوسری جانب صدر کے خط پر مختلف آراء سامنے آ رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے صدر کے خط پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. نون لیگ، پی 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 اور جے یو آئی ایف کی جانب سے صدر پر شدید تنقید کی گئی. صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط میں لکھا ہے کہ میں نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا. خط میں کہا گیا ہے کہ صدر کا اختیار ہے عام انتخابات کے لیے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے. آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ واضح کیا جا سکے. صدر کے خط کے متن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے. انہوں نے خط میں کہا ہے کہ الیکشن کمشنر آزادانہ منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے اور الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے. ادھر پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے معاملہ سپریم کورٹ کو بھجوایا ہے. اب پوری قوم کی نگاہیں سپریم کورٹ پر لگی ہیں. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے لازم ہے کہ دستور سے متعلق اپنا آئینی کردار نبھائے. پی ٹی آئی کور کمیٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو 6 نومبر تک انتخابات کے انعقاد کا پابند بنائے. صدر مملکت کا اقدام خوش آئین ہے. ادھر وسیم بدامی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ماہر قانون اور رہنما تحریک انصاف شعیب شاہین نے کہا کہ جس طرح وسیم بدامی معصومانہ سوال کرتے ہیں اسی طرح صدر نے ہمیں معصومانہ تاریخ دے دی ہے جس میں ابہام ہی ابہام ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بہتر ہوتا اگر صدر صرف الیکشن کی تاریخ دے دیتے اور باقی میٹرز میں الیکشن کمیشن کو ایڈوائز نہ کرتے کیونکہ پیراگراف نمبر 2 اور 3 سے ابہام پیدا ہو گئی ہے. تاہم قومی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے صدر کی خط میں کوئی ابہام نہیں. دوسری جانب رانا ثناء اللہ نے صدر کے خط پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کے خط کی کوئی اہمیت نہیں. ان کے پاس انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے پی 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 پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی 8 اگست تک نون لیگ کی اتحادی تھی، اب نہیں ہے. الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب 14 مئی کو سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا تب پی 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 کا موقف ہمارے ساتھ تھا کہ الیکشنز نہیں کرانے چاہیے. ادھر چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے کہنا تھا کہ آئین میں جب 90 روز لکھا ہے تو اس پر تکرار کیوں ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا صدر کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں ہے. کافی دنوں سے سن رہے تھے کہ صدر کچھ احکامات صادر کرنے جا رہے ہیں. عارف الوی نے خواہ مخواہ بھونچال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا اگر صدر کا اختیار ہے بھی تو اس کا استعمال بدنیتی پر مبنی ہے. عارف الوی جانبدار صدر ہیں، وہ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں. جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی عمر ایوب نے اس حوالے سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بڑا واضح موقف ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور صدر کے خط نے ہمارا آدھا کام کر دیا ہے. انہوں نے خط پر مزید کہا کہ صدر نے وہ کیا جو اس وقت پریکٹیکل ہے اور جو ہو سکتا ہے. دوسری جانب ابو ذر سلمان نیازی نے کاشف عباسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ صدر کو کہیں کہ وہ الیکشنز کی تاریخ دے دیں. انہوں نے مزید کہا کہ مجھے نہیں لگتا چیئرمین پی ٹی آئی صدر کے خط سے مطمئن نہیں ہوں گے. ابو ذر سلمان نیازی نے مزید کہا کہ سب سے اوپر آئین ہے، پھر قانون ہے، تیسرے نمبر پر رولز، جبکہ آخر میں ریگولیشنز ہوتے ہیں. ان میں جب تضاد آتا ہے تو ہمیشہ آئین مقدم اور غالب ہوتا ہے. انہوں نے مثال دی کہ اگر قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے ترمیم کے ذریعے اس کی عمر آپ 30 کر دیں تو آپ انہیں نہیں کر سکتے. انہوں نے مثال دی کہ اگر قومی اسمبلی کے ممبر کے لیے ترمیم کے ذریعے اس کی عمر آپ 30 کر دیں تو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آئین میں 25 لکھی گئی ہے. آپ آئین کو اوور شیڈو نہیں کر سکتے.
اسی طرح آئین میں لکھا گیا ہے کہ صدر کا اختیار نہیں بلکہ صدر پر فرض ہے کہ اسی صورتحال میں الیکشن کی تاریخ دے۔ دوسری جانب سے دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی صدر آصف الوی کے خط کو جانبداری اور سیاسی اقدام قرار دے دیا ہے۔ صدر پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کو خط کے حوالے سے بات چیت کے دوران پل ڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ خط منصب صدارت کے شایان شان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے اپنی جماعت کے دباؤ کے باعث خط لکھ کر درمیانی راستہ نکالا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا تھا کہ خواہش کا اظہار کرنا اور بات ہے، الیکشن کرانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، صدر مملکت اسے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے۔ اسی حوالے سے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر نے کہا کہ پارلیمانی جمہوریت میں صدر مملکت خود سے کچھ نہیں کر سکتے، صدر مملکت کو الیکشن کمیشن کے کاموں میں مداخلت کا اختیار نہیں۔ ماہر قانون حافظ احسان ایڈوکیٹ نے اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کا خط لکھنا معاملے کو سیاسی رنگ دینا ہے۔ اس خط سے ملک میں جاری بحران میں مزید اضافہ ہوگا۔ ادھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ، MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار اور ANP کے رہنما زاہد خان نے کہا کہ صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں، صدر جانبداری نہ دکھائیں، تحریک انصاف کے کارکن نہ بنے۔ سینئر صحافی حامد میر نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک مہینے سے یہ ڈنڈورا پیٹ رہی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کے پاس نہیں، الیکشن کمیشن کے پاس ہے، لیکن ایک مہینہ ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی۔ جب الیکشن کمیشن نے تاریخ نہیں دی تو صدر عارف الوی نے تھوڑی سی ہمت دکھائی اور ڈرتے سہمے ہوئے ہلکا سا خط لکھ دیا اور کہا کہ الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ لوگ صدر کے پاس جاتے ہیں سمجھانے کے انداز میں اور کہتے ہیں کہ کراچی میں آپ کا وہ پلاٹ ہے، آپ کے بیٹے نے یہ کیا وہ کیا، تو ایک ڈرتے ہوئے آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ اپنی آئینی ذمہ داری نبھائے گا؟ انہوں نے مزید کہا کہ چیف الیکشن کمشنر بتائیں کہ ان پر کس کا دباؤ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے، کون ان کو روک رہا ہے کہ تاریخ نہیں دینی چاہیے؟ جب الیکشن کمیشن نے تاریخ دینی تھی تو صدر نے دے دی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں PDM کے لیڈرز اور ان کے وکلاء کے بیان چلائے، جس میں نون لیگ کے اعظم نذیر تارڑ، PPP کے لطیف کھوسا اور JUIF کے کامران مرتضیٰ شامل ہیں، جنہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا صدر پاکستان کا اختیار ہے، جس پر کاشف عباسی نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر سیاسی لیڈران اور ان کے لیگل مائنڈز کا موقف ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کاشف عباسی نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے صدر کو کہا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کا اختیار آپ کے پاس ہے، اب الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ کامران شاہد کے ساتھ گفتگو میں تجزیہ کار ارشد بھٹی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسے کہتے ہیں وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا۔ صدر نے الیکشن کی تاریخ دینی تھی، جو کہ سیدھی سی بات ہے اور آئین ان کو پابند کرتا ہے، لیکن انہوں نے سیدھا ڈیٹ نہیں دی بلکہ تجویز دے دی۔ انہوں نے کہا کہ صدر نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی بلکہ الیکشن کمیشن کے کندھے پر سب کچھ ڈال دیا اور PTI سے اب اپنی جان چھڑوا دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل حاضر ہوتے ہیں ڈیلی ڈوز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔